دنیا کے عالم اعلیٰ مولانا رجوع اقصا جو ہمارے چچا مرحوم کے بیٹے ہیں، استاد بھی ہیں یہاں، ان کے اس سال اہلیہ کا بھی انتقال ہوا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی اس دستار بندی کے عمل میں شریک ہوں گے۔ ہمارے ایک عزیز جو اس سال دورے میں فارغ ہو رہا ہے، ان کے والد حضرت مولانا تیکو الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے شہید صاحب، ان کا انتقال بھی ہوا، ان کی بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ بچہ بھی اس سال دورے سے فارغ ہو رہا ہے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کا نام لے کر اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ معزز و مکرم حضرات علماء کرام، حضرات اساتذہ کرام، برادران اسلام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا تعداد کا مجموعہ ہے، یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، سنگ ہے تو منہ بھی ہے، سچ ہے تو جھوٹ بھی ہے، جاہل ہے تو عالم بھی ہے، دوست ہے تو دشمن بھی ہے، عالم ہے تو جاہل بھی، مومن ہے تو منافق بھی، مسلمان ہے تو کافر بھی، صالح ہے تو فاسق بھی، گرمی ہے تو سردی بھی، بہار ہے تو خزاں بھی، داعی الی الخیر ہے تو داعی الی الشر بھی ہے۔ ان الفاظ کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چیز کی پہچان اور قدر و قیمت اس وقت ہوتی ہے جب اس کی دوسری چیز موجود ہو۔ جیسے عربی کا محاورہ ہے کہ تعرف الاشیاء بأضدادها، کہ اشیاء کو ان کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں غریبی کا وجود نہ ہوتا تو عمارت کی قدر کون کرتا؟ اگر بھوک کا نام و نشان نہ ہوتا تو شکم چہرے کی قدر کون جانتا؟ اگر فضا نہ ہوتی تو پھول کی توقیر کیسے ہوتی؟ اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا؟ اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان شکست کیوں اٹھاتا؟ بس جب زمین کی ملک جاہلوں سے خالی نہیں تو بھی ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہوں۔ جب ضلالت کو برائی کی طرف بلانے والے موجود ہیں تو بھی ضروری ہے کہ حق کو طاقت کی دعوت دینے والے بھی ہوں۔ جب دنیا میں وسوسے ڈالنے والے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بہت ہیں تو بھی ضروری ہے کہ شکوک و شبہات کی کانٹے نکال کر دلوں میں ایمان یقین پیدا کرنے والے بھی ہوں۔ جب دنیا قارون اور فرعون کے واسطوں سے خالی نہیں تو بھی ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے واسطوں سے بھی بس میں جہاں خالی نہ ہو، بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا علماء حق کا وجود ضروری ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے اور دنیا کی بقا کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ عز و جل کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے، ہر معلول کی کوئی علت ہے۔ اس لیے ان عالم اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثاء اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور انبیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن سنت کی تراجم و تفاسیر نہ ہوتی، اگر علماء نہ ہوتے تو عوام عقائد و عبادات، حلال و حرام، جائز و ناجائز کے مسائل سے واقف رہتے، اگر علماء نہ ہوتے تو حق پر جیسے سرفروں کو دین حق پر اعجاز کرنے سے کون روکتا؟ تاریخ گواہ ہے جب کوئی فتنہ رونما ہوا، جب کبھی اسلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی تو علماء کرام نے اس کی سرکوبی کے لیے اپنی تن من دھن کی باتیں لگا دی۔ وہ بھوکے پیاسے تو رہے، انہوں نے تانے اور گالیاں نہیں سنی، وہ جیل کی کال کوٹ بھی ڈوبی گئے، انہوں نے اپنی پیٹھ پر توڑوں کے ضربات بھی چلیے، وہ مرحلے دار بخشش سے بھی گزرے کہ انہوں نے اپنے اعضاء اور گردن کو کٹوانا منظور کر لیا، لیکن کسی ملحد اور بیدین، کسی کافر اور ظالم حکمران کو شریعت کے ادنا سے ادنا حکم میں بھی تحریف کی اجازت نہیں دی۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اللہ
اظہار کیا ہے، وہ کام جو تم سے نہ ہو سکا برسر بازار، وہ کام تم سے نہ ہو سکا جو برسر بازار، انہیں علماء نے وہ کام سردار کیا ہے۔ معزز حاضرین اکرام، اسی متحدہ ہندوستان میں جب انگریزوں نے عیسائی مشینریوں کا جال بچھا دیا اور اسلامی عقائد کو بگاڑنے اور اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تو ان کا مقابلہ کرنے والے بھی یہی علماء اکرام ہی تھے۔ اگر یقین نہیں آتا تو جائیے معاشرہ کی دور و دیوار سے پوچھیے کہ شیخ محمود الحسن کون تھے، جزیرہ اجمان اور کالا پانی سے پوچھیے کہ جعفر نصیری کون تھے، کراچی اور انڈیا کی جنت سے پوچھیے کہ سید حسین احمد مدنی کون تھے، بالاکوٹ کے انگریزوں سے پوچھیے سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کون تھے، میاں والی ملتان سکر کی جگہ سے پوچھیے سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے، ان درختوں اور پھانسی گھروں سے پوچھیے جہاں حق بولنے والے پاکیزہ انسانوں کی لاش لڑکتی رہی کہ وہ عظیم انسان کون تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ کیا یہ ٹول بندی کی بات نہیں ہے کہ جن علماء حق کے صدقے ہمیں دین ملا، جن کے قربانیوں کے صدقے ہمیں سنت رسول اللہ ملی، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے آج مسجدیں آباد ہیں اور مدارس میں سے قال اللہ و قال رسول کی آوازیں آ رہی ہیں، آج ان کی علماء حق کی ذات کو متهم کیا جائے، ان پر سب و شتم کیا جائے، ان کی ذات کو حد تک تنقید بنایا جائے۔ کیا ان علماء کرام کے ایسا یقین کم ہے کہ وہ آج کے گزرے ہوئے دور میں بھی جبکہ دین کا بھی قدر شناس نہیں اور اہل علم کی بھی قدر و منزل نہیں، وہ بھی دین کے شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، مدارس کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ بعض علماء صوفی ہیں جو ان کے نام پر چھپا ہے، جن کا کام سوائے زمین کوشی کا کچھ نہیں، جو کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور ہیں، جو کتمان حل بلکہ تاریخ رات میں بات نہیں آتے، مگر بلا علماء حق کی تاریخی کردار کی بنا پر اس وقتار اجتماع میں، اس نمائندہ اجتماع میں، اس عظیم الشان اجتماع میں سنجے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے، مولویت خدا کے دین کی خلافت کا نام ہے، مولویت صحابہ کے خلافت کا نام ہے، مولویت حق و صداقت کا نام ہے، مولویت ناموس عدالت اور ناموس صحابہ کی حفاظت کا نام ہے، مولویت قیام نبوت کا نام ہے، مولویت سعید بن جبیر کی عظیمت کا نام ہے، مولویت ابو حنیفہ کی فقاہت کا نام ہے، مولویت امام مالک کی حق گوئی کا نام ہے، مولویت احمد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے، مولویت امام ابن تیمیہ کی جرأت کا نام ہے، مولویت مجدد الفسانی کی جدہ مسلسل کا نام ہے، مولویت قاسم منوچی کا علم و حکمت کا نام ہے، مولویت شاہ ولی اللہ کی بصیرت کا نام ہے، مولویت مولانا الیاس کی دعوت و تبلیغ کا نام ہے، مولویت سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کی شہادت کا نام ہے، مولویت عبد اللہ صدیقی کی طرف کا نام ہے، مولوی شیخ وحید کی زیارت کا نام ہے، مولوی اشرف علی تھانوی کے اجراء انسانیت کا نام ہے، مولوی حسین احمد مدنی کے عظمت اور شوق شہادت کا نام ہے، مولوی مولانا خیر محمد علندری کے اخلاص اور تقوی کا نام ہے، مولوی مفتی محمود کے فہم و سیاست کا نام ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اولئک آبائی فنئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا ذلیل المجامع۔ ہمارے روحانی رشتے انہی بزرگوں سے ہیں، ہم جب تک ان بزرگوں کا نام لیتے رہیں گے، باقی کو للکارتے رہیں گے، اور جب حق بات کہنے کی توفیق نہ رہی تو ان علماء کرام کا نام لینا بھی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ بزرگ بدنام نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے رکشے قدموں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔